السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھا پارہ لن تنالو کے عنوان سے ہے۔ یہ پارہ بھی دو حصوں میں منقسم ہے۔ اس کا پہلا حصہ سورۃ آل عمران کی آیت 92 سے شروع ہو رہا ہے، اور سورۃ آل عمران کی کیونکہ 200 آیات ہیں تو اس میں سورۃ آل عمران کی 109 آیات چوتھے پارے میں ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے اگلی سورۃ النساء کی 23 آیات اس میں شامل ہیں۔ تو اس لحاظ سے آیات یہ پارہ 132 آیات پر مشتمل ہے۔ رکوعوں کی بات کریں تو اس پارے میں 14 رکوع ہیں، اور پھر 14 رکوع کے بعد ایک آیت زائد ہے۔ تو کیونکہ یہ رکوع پر ختم نہیں ہو رہا، رکوع 5ویں پارے پہ جا کے ختم ہوگا، تو لہٰذا ہم 15 رکوعوں کا ترجمہ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ لن تنالوا البر، تم لوگ نیکی حاصل نہیں کر سکو گے، یعنی نیکی کی جو حقیقت ہے وہ نہیں پا سکو گے، حتى تنفقوا، جب تک کہ تم خرچ نہ کرو، مما تحبون، اس میں سے جو تمہیں پسند ہے، جس کی تمہیں چاہت ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی تو اس کو جاننے والا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے کی چیزیں یعنی جو آج مسلمانوں پر حلال ہے، کان حلا لبنی اسرائیل، یہ بنو اسرائیل کے لیے حلال تھیں، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے اس کے جو حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کی، من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی۔ اس کے پیچھے کچھ واقعات ہیں، کچھ تفصیلات ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا جو دوسری ہماری سیریز ہے ٹرانسلیشن آف قرآن کی، اس میں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ، کہہ دیجئے کہ تورات لے آؤ، فاتلوہا، تو اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی یہ حقائق تمہیں تورات میں مل سکتے ہیں، مگر تم خود تورات پڑھتے ہی نہیں ہو، بس صرف اعتراض کرتے رہتے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، تو اس کے بعد بھی جس نے اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھا، فاولئک هم الظالمون، تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو تم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو۔ حضرت ابراہیم جو تھے وہ یکسو تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس، یقیناً وہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، رکھا گیا عبادت کے لیے، للذی ببکۃ مبارکن، وہ وہی ہے جو کہ مکہ میں ہے، مبارکن وہدن للعالمین، اور وہ ابتدا سے ہی برکت والا اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت والا ہے، یعنی وہ ابتداءً ہی تمام جہان والوں کے لیے باعث برکت اور ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، جیسے مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی اس گھر میں داخل ہو گیا وہ پرامن ہو گیا۔
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ گھر کا حج کریں، اس خانہ کعبہ کا، من استطاع الیہ سبیلا، جس کو بھی اس کے رستے کی سفر کی طاقت ہو، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا یعنی اس فریضے کا انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اسے تو کسی کی حاجت نہیں ہے بلکہ ہر چیز اس کی حاجت مند ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا کفر کیوں کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی تو جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے رستے میں رکاوٹ کیوں بنتے ہو، من آمنا، کہ جو ایمان لے آیا، تبغونہا عوجا، کہ تم اللہ کے رستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو، وانتم شہداء، جبکہ حقیقت کا تو تمہیں پتہ ہے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم نے اس گروہ کی بات مانی، من الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب میں سے اگر تم نے کسی گروہ کی اطاعت کی، ان کے پیچھے چل پڑے، ان کی باتیں ماننا شروع کر دیں، یردوکم، وہ تو تمہیں لوٹا دیں گے، پلٹا دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد وہ تمہیں لوٹا دیں گے، کافرین، کافر کی حالت میں، وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے، تمہیں کافر بنا کے رکھ دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، جب کہ تم پر تو اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی قرآن تمہیں سنایا جاتا ہے، تم قرآن پڑھتے ہو، وفیکم رسول، اور تم میں اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ومن یعتصم باللہ، اور جس کسی نے اللہ تبارک و تعالی کو کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کر لیا، فقد ہدیا، اسے تو ہدایت مل گئی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ پہلا رکوع ختم ہوا، دوسرا رکوع سورت چوتھے پارے کا دوسرا رکوع اور سورت آل عمران کا 11واں رکوع جو 8 آیات پر مشتمل ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جو اس کے تقوی کا، جو اس کے ڈر کا حق ہے، یعنی جتنا تم سے ہو سکے اللہ کے تقوی کی طرف آگے بڑھو، ولا تموتن، اور ہرگز تم لوگ نہ مرنا، یعنی تمہیں موت اس حالت میں نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تمہاری حالت یہ ہو کہ تم مسلمان، اللہ کے فرما بردار ہو، یعنی کوئی بھی وقت تمہارے اوپر زندگی میں نافرمانی کا نہ آئے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور تم سب مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو، سب مل کر۔ اس میں اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی تم سب قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ مضبوطی سے، اور جمیعاً سب مل کر، ایک ایک نہیں، سب مل کر اکٹھے اللہ کی رسی سے جڑ جاؤ۔ اور اس میں جہاں اللہ کے قرآن سے جڑنے کا حکم ہے وہاں اتحاد کا بھی حکم ہے، جیسے فرمایا ولا تفرقوا، اور تفرقہ مت کرو، فرقے مت بناؤ، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد رکھو اللہ کے انعام کو جو تم پر ہوا، اذ کنتم اعداء، جب کہ تم لوگ دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ اس کا جو ابتدائی سیاق و سباق ہے، جو ابتدائی اس کا شان نزول ہے، وہ مدینہ منورہ کے
خاص حالات کے تناظر میں ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کے انعام، اللہ کی نعمت کی بدولت تم لوگ بھائی بھائی ہو گئے۔ یعنی انتہائی دشمنیاں تھیں، کئی سالوں کی جنگیں تھیں، مگر جو ہی قرآن اور رسول پاک کی تشریف آوری ہوئی اور ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے تمہیں اکٹھا کر دیا، بھائی بھائی بنا دیا۔ تو آج بھی کوئی شخص جہاں دشمنیاں ہیں، اگر وہاں قرآن کی تعلیم کی طرف لگن ہو جائے، قرآن پر عمل ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آگے بڑھا جائے، تو دشمنیاں محبتوں میں بدل سکتی ہیں۔ فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم لوگ تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، یعنی بس جہنم میں جانے ہی والے تھے، بس موت آنی تھی اور جہنم میں چلے جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نکال لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتیں واضح فرماتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم لوگ ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی دعوت دیتی رہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی باتوں کا حکم کرتی رہے، ترغیب دیتی رہے، تمہیں اس طرف لے کر آتی رہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتی رہے، بچاتی رہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے فرقہ ہو گئے، جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا، وَاخْتَلَفُوا، اور اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جب ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ یعنی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی، مگر اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی اور حسد اور نفسیاتی عوارض کی بنیاد پر انہوں نے اختلاف شروع کر دیا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ، وہ ایک ایسا دن ہوگا جب کچھ چہرے روشن رونق والے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، انتہائی بے رونق ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جہاں تک تعلق ہے ان چہروں کا جو سیاہ پڑ جائیں گے، ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کیا تم لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، تو اب عذاب چکھو، بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جہاں تک تعلق ہے ان چہروں کا جو کہ سفید اور بارونق ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ تو دراصل اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ ہیں اللہ کی آیتیں، نتلوہا علیکا، جو ہم آپ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تلاوت کر رہے ہیں، بالحق کی، یہ حقائق پر مشتمل ہیں، یہ برحق آیات ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا، اور اللہ تبارک و تعالی زیادتی نہیں چاہتا، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی رحمتیں آتی ہیں، تاکہ انسانیت اس کی روشنی میں غلط انجام سے بچ جائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، سب پر اللہ ہی کا اختیار ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات پلٹائے جائیں گے، لوٹ جائیں گے۔